وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت مختلف جماعات میں 3 عنوان چل رہے ہیں۔ ایک حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی دعا کی تشریح، اور دوسرے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور کربلا کا جو واقعہ، اس کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہرقل کے شہر کے متعلق ہے، اور تیسری بات عقیدے کی جو پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس عقیدے کی بات کو آج یا اگلے جمعے تک مکمل کر لیں، اور پھر پلٹیں گے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی دعا اور کربلا کے متعلق۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ چوہے نے اونٹ کا دودھ نہیں پیا، اور مسلم وغیرہ میں یہ روایات بہت واضح طور پر آئی ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یا پھر آپ نے دیکھا کہ چوہے نے اونٹ کا دودھ نہیں پیا، اور اس پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ جن قوموں کے چہرے بگاڑ دیے گئے اور ان کی نسلیں تبدیل کر دی گئیں، یہ چوہا وہ امتوں میں سے کوئی امت ہے، ان امتوں میں سے، اور اس نے بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اس حدیث کے شراح نے جب تشریح اس کی تو انہوں نے کہا کہ کھوج لگاؤ کہ پچھلی امتوں میں سے کس امت پر گوشت کا دودھ حرام ہو گیا یا انہوں نے کر لیا۔ تو واضح طور پر قرآن پاک میں آیا ہے 4 پارے کے بالکل آغاز میں کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی تمام اشیاء ہم نے بنی اسرائیل کے لیے جائز قرار دی تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس گوشت کے، سوائے اس کھانے کے جو حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے خود جان بوجھ کر اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اور پھر یہودیوں کو سزا دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ سورہ انعام میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گوشت اور چربی الا مختلط ہوایا، سوائے اس چربی کے جو ناقص ترین چربی کسی جانور کی آنتوں سے لپٹی ہوئی ہو، ہم نے ان 2 چربیوں کی انہیں اجازت دے دی، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ لپٹی ہوئی ہو،
باقی ہم نے ان یہودیوں پر بہت سی چیزیں حرام کر دی، کذالک جزیناہم ببغیہم، اور ہم نے اس لیے حرام کی کہ یہودیوں نے ہمارے احکامات میں بغاوت کا رنگ اختیار کیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور لوگوں میں تمہارا پروردگار، میں اللہ تم سے سچ کہتا ہوں۔ تو اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ یہودیوں کا کوئی قبیلہ یا کوئی قوم یا کوئی طبقہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب ان پر نازل ہوا تو پھر انہیں مسخ کر کے چوہا بنا دیا گیا۔ اور قرآن میں اسی لیے دوسرے مقام پہ آیا ہے کہ یہ یہودی وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یہ بندر جو ہیں ہم نے ان کی شکلیں بگاڑ کر یہودیوں کی ایسے کر دیے، اور سور جو ہیں ان کی شکلیں بگاڑ کے انسانوں کی سور کر دیے۔ اور پھر یہ چیزیں کیوں کی گئیں ان کو بھی اللہ نے گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ وَعَلَىٰ قَوْلِهِمْ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم جیسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان گناہوں کی سزا میں ہم نے پکڑا اور انسان کی بجائے جانور بن گئے، بنا دیا اللہ نے۔ دوسری حدیث ایک جگہ آئی ہے انہی کتابوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گوہ ہوتی ہے اس کے متعلق بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا۔ یہ گوہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے چھپکلی کے خاندان میں سے، اور اس کو پرانے زمانے میں پکڑ کے اس کی کمر پہ رسی باندھ کے اوپر بلند پھینکتے تھے، اور جہاں جا کر وہ اپنے پاؤں جما لیتا تھا فوج اس ذریعے سے محل میں داخل ہو جاتی تھی۔ اس کی چربی میں اور اس کے گوشت میں اتنی طاقت ہے، اور اس کے بارے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صحرا میں گوہ ملتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ایک امت کو مسخ کیا گیا، اور یہ وہ چیز عرب یہ کھاتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بھی لایا گیا، اور اگر ہمیں مغالطہ نہیں ہو رہا تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، اور ان لوگوں نے اس کا گوشت کھایا ہے۔ ان کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ہنڈیا پکائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، اور آپ نے فرمایا یہ ہمارے عربوں میں کھائے جانے والا گوشت نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کے کھانے سے رکاوٹ ہے۔ اور غالباً اس موقع پر یا کسی اور موقع پہ اس کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ بھی مسخ کیے گئے۔ تیسری جگہ یہ آتا ہے صحیح بخاری کہ قیامت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میرے پروردگار، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا عزت کا، اور وعدہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، اور یہ میرا باپ آزر ہے، اور میں اس کو آپ کے سامنے لے آیا ہوں تاکہ اس کی عزت رہے برقرار اور اسے آپ معاف فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اور دیکھو اپنے پاؤں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں جو دیکھیں گے
تو اس میں بجو نہایت شدید بو سے آ رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پاؤں چھڑائیں گے اپنے باپ سے اور ہٹیں گے وہاں سے، اس کی شکل مسخ کر دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد، صحیح بخاری اور اس کی شروحات میں آیا ہے کہ بجو کی شکل اسے دے دی جائے گی۔ یہ بجو ایک جانور ہے، عام طور پہ قبرستانوں میں رہتا ہے، اور اتنا سخت جان ہے کہ اگر اس پہ ہاتھی پاؤں رکھ دے تو یہ نہیں مرتا، پوری قوت سے میت کو نکال کے لے جاتا ہے اور کھاتا ہے۔ اسی لیے بجو، گڑ بجو اس آدمی کو بھی کہتے ہیں جو کفن چور، دبلا سا اس کا منہ اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں، اور اس سے شدید بو آ رہی تھی دنیا میں، اور یہ بہت احمق جانور شمار کیا جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کے مسئلے پہ ایک جگہ بات کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں گڑ بچو بن جاؤں؟ بہت ہی بے وقوف۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد، گھر سورج چڑھا ہوا ہے، اور اگر عقل سلامت ہوتی تو بیٹے کی مان لیتے، بجائے اس کے کہ بیٹے کے پیغام پر غور کرتے۔ کہا کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، وَاحْجُرْنِی مَلِیًّا، نکل یہاں سے، اور اگر تم نے ہمارے خداؤں کے متعلق کچھ کہا لَأَرْجُمَنَّکَ، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اللہ کے بندے جن کو نبوت سے وراثت ملی ہوئی ہوتی ہے، اس غصے کے مقابلے میں کیا کیا؟ قال سلام علیک، انہوں نے کہا کہ پتا جی سکھی رہیے، میں چلتا، ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے معافی مانگوں گا آپ کے شرک کی، اللہ کے ساتھ اس کی توحید میں کسی کو ملانے کی۔ تو اللہ نے اس حماقت کے ساتھ جانوروں میں ملتا جلتا، یہ بجو تھا، اس کی شکل ایسے بن جائے گی۔ اور چوتھی حدیث ترمذی میں آئی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ جو کبر ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، قیامت میں متکبرین کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا، اور چیونٹی سب سے زیادہ لوگوں کے پاؤں میں آنے والا جانور، اتنا سا کیڑا، بے دھیانی میں کئی مرتبہ نظر نہیں آتا، پاؤں تلے آ جاتی ہیں۔ یہ جتنے مغرور ہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان مردوں اور عورتوں کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا، اور حشر میں لوگ انہیں اپنے پاؤں سے رونتے پھریں گے۔ دنیا میں جتنے متکبر اور فرعون بنے بیٹھے تھے، ان کو یہ ذلیل کیا جائے گا کہ ہر کس و نقص اس کے پاؤں ان پہ پڑیں گے۔ یہ 4 حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، اور بھی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے برہوت، ایک کنواں ہے، اس کا ذکر فرمایا، وہاں جن کو عذاب دیا جائے گا، اور کئی جگہ پہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی ایسے افراد ہیں، اور پہلی امتیں تو 200-400 سال 1000 سال چلی ہوں گی، یہ امت تو قیامت تک چلنے والی ہے، ان پہ خدا کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ ان کی شکلیں چوہوں جیسی نہیں بنتی، یہ گڑبجو نہیں بنتے، اسی طرح خدا کا عذاب آئے اور سور اور کتے بن جائیں، کیوں نہیں بنتے؟ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ امتوں کے احوال کیا گزرے ہیں، کیا مستقبل میں پیش آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مسرور اور خوش تھے
اور ارشاد فرمایا میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار جس طرح قحط سے پوری امتیں ہلاک ہو گئیں، میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کر دیجیے کہ قحط پڑ جائے اور کھانے کو نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے کہ ہمارا وعدہ ہے آپ کی پوری امت کو یہ سزا نہیں دیں گے۔ میں نے دوسری دعا مانگی اور میں نے عرض کیا کہ اللہ جس طرح قومیں مسخ ہوتی رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے، میری امت کو مسخ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت جتنی بھی گناہ گار ہو جائے ان کے چہرے اور جسم کو مسخ نہیں کریں گے۔ البتہ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ کسی کمرے ہال میں جمع ہوگا اور وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہوں گے، اور عورتیں اور ناچ گانا اور شراب یہ سب چل رہی ہوگی، اور ان میں سے جو آدمی اس سے فارغ ہو کے اس ہال کے دروازے سے نکلے گا، نکلتے ہی وہ جانور بن جائے گا۔ ان کا کہا ہے ایک کہیں ہوگا دنیا میں، ایک جگہ عربوں کے متعلق آیا ہے کہ ان کے متعلق جو بھی ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی دوسری، اللہ نے وعدہ فرما لیا اس لیے کتنے بھی گناہ ہوں یہ مسخ اب نہیں ہوتا۔ اور تیسری دعا کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور میں نے کہا میری امت کو اتفاق دے دے، اتحاد، ایک جگہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ان میں اختلاف ہو۔ اللہ کی مشیت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسخ نہیں ہوگا اس امت میں تو پھر قیامت میں سب لوگ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اس کا جواب محققین نے دیا ہے۔ متاخرین میں دو آدمیوں نے اس پر بہت نفیس بحث کی ہے، ایک حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک بحث کی ہے اہل تشیع میں ملا شیرازی، ملا صدرہ جنہیں کہتے ہیں، کمال کی بحث انہوں نے کی۔ اور اہل سنہ اور اہل تشیع اس بات پہ متفق ہیں کہ اس امت میں اجسام کا مسخ نہیں کیا جائے گا، باڈیز کو چینج نہیں کیا جائے گا کسی بھی جانور کی شکل میں، البتہ مرتے ہی اس کی روح مسخ ہو جائے گی۔ مرے گا، متکبر تھا، چیونٹیوں کی شکل میں چلا جائے گا، احمق اور بے وقوف، خدا کے دین سے منہ پھیرنے والا، گڑبجو کی صورت اختیار کر لے گا، خود غرض جس پہ شہوت طاری رہتی ہے۔ شہوت کا مطلب یہ صرف جنس نہیں ہے، اسے ہر کام میں سوائے اپنی ذات اور اپنے مفاد کے کچھ نظر نہیں آتا کہ کسی طرح میں چلتا رہوں، کسی طرح میرا پیسہ سلامت رہے، کسی طرح میرا عہدہ برقرار رہے۔ اللہ کی مخلوق تڑپتی ہے تو تڑپے، مرتی ہے تو مرے، کوئی کتنی ایمرجنسی میں جا رہا ہے اور ہوٹنگ اور سائرن بج رہا ہے، کچھ ہو جائے میں اس سے بھی آگے چلوں گا، مجھے کسی کو راستہ، یہ سب کی سب علامتیں ہیں خود غرضی کی۔ اس کی شکل بگاڑ کے سور بنا دیا جائے، اور جس کا غصہ اترتے ہی نہیں تھا اور جس کی لاٹھی کندھے سے جدائی نہیں ہوتی تھی، ہر کوئی ذلیل، ہر کوئی بے عقل، ہر کوئی مارے جانے کے قابل، یہ غصہ اسے کتے کی صورت میں لے آئے گا، کتے کی شکل میں اس کی روح ہو جائے گی۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ایک اور عذاب بھی، اور حضرت نے لکھا ہے یہ جو بھوت پریت، یہ جو جن اور یہ جو تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، خدا اس روح کو مسخ کرے گا اور کہے گا کہ جاؤ اور فلاں کو تکلیف دے کے آؤ۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا، اور کیوں کسی سے شروع کریں، مولویوں کی بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس شخص کو علم دیا تھا، جس کے علم کا خدا اعتراف کرے اس کا علم کوئی معمولی درجے کا ہوگا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلند مقام نصیب کرتے۔
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ عالم دین ہونے کے باوجود پستی کی طرف گیا، نشیب کی طرف مائل ہوا، زمین کی طرف منہ کر لیا اس نے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور پھر اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اس کتے پہ تم کوئی بوجھ لاد دو تو بھی وہ ہانپتا ہے، زبان باہر نکلی بھی ہوتی ہے۔ او تترکھو، یا اس کتے کو تم چھوڑ دو تو بھی وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا، اس کی زبان پھر بھی لٹکی رہے۔ اللہ نے اس عالم دین کو کتے کے مشابہ قرار دیا ہے، مرے گا تو اس کی روح بھی کتوں کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ کتے کو دو غرض ہیں بس، پیٹ بھر کے کھانا اور والعیاذ باللہ کتیا کی تلاش۔ یہ دو چیزیں اس کا نمایاں وصف ہے۔ مولوی یا غیر مولوی جس کو سارا دن اور رات میں ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں سوجھتا، اس کائنات میں اللہ کی محبتیں ہیں، عبادت ہے، انسان ہے، تعلق ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، اور ہزار چیزیں اس دنیا میں ہیں، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، فوج ہے تو لڑنا ہے، اپنے فرائض منصبی ہیں۔ ایک آدمی چٹائی بننے کا کام کرتا ہے تو وہ ہے اپنے سارے فرائض کو چھوڑ کر ان دو چیزوں میں پڑا ہوا ہے، کھانے میں اور جنس میں۔ اللہ نے فرمایا اس آدمی کا حشر کتے جیسا ہو۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا یہ غصے کو قابو کرو، اور ایک جگہ آتا ہے کہ لوگوں یہ غصہ پاگل پن میں جانوروں کی طرح تمہیں بنا دیتا ہے۔ کہ جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے نا، ہم صاف آپ سے کہہ رہے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ملا صدرانی سے لکھا ہے کہ یہ شخص کتے کی صورت میں اس کی روح مسخ ہو جائے گی۔ کہاں وہ مومن کہ اس کا انتقال ہوا اور اللہ کے فرشتے سفید ریشم میں لپیٹ کے اسے لے کے چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے بھی جب وہ روح گزرتی ہے اللہ کے فرشتے سلام کرتے ہیں، فرشتے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیسی پاک روح جا رہی ہے، اور اس کا پہلا پڑاؤ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ یہ موت اچھی ہے کہ مرتے ہی کتے کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے، وہ اچھا۔ سبعیت ہے، درندگی ہے۔ اسی لیے درندگی، غصہ اور شہوت، خود غرضی، ہم چما دیگرے نیست، میرے جیسا تو دنیا میں کوئی نہیں۔ تغلق نے بلایا حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑا ناراض تھا حضرت کی حق گوئی پہ۔ انہوں نے صاف بات کہہ دی کہ جو بادشاہ کر رہا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسے پتہ چلا کہ اچھا میرے خلاف بولیں، اور بلایا اور بات کرنے لگا۔ جب حضرت نے دلائل دیے تو چپ ہو گیا، مگر اندر کا غصہ نکلے کیسے؟ یہ جو طبیعت ایسی بن جاتی ہے نا کتوں کی طرح کی، وہ غصے کے اظہار کا پھر بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ بیوی پہ غصہ آ گیا، اس نے جس بات پہ غصہ تھا وہ بتا دیا کہ آپ کے کپڑے استری کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے یہ سامنے، یہ آپ کے لٹکے ہوئے ہینگر میں۔ اب غصہ تو ہے، وہ تو اترنا ہے۔ اب بچے نے کر دی شرارت تو سارا غصہ لا کے اس پہ نکال دیا۔ اتنا بے وقوف گڑبجو ہے کہ اسے نہیں پتا کہ جو پروردگار عالم اس کو دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ غصہ کس کا تھا اور اترا کس پہ ہے، وہ بھی نہیں جانتا۔ اتنا احمق ہے، اس کی روح بگڑ کے گڑبجو بنے۔ تو بادشاہ دلائل سن کے چپ ہو گیا، اور پھر ذرا بادشاہت کی تمکنت، عروج، اس کی وجہ سے بلایا اور کہنے لگا نصیحت کر دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو تمہارا غصہ ہے نا جانوروں جیسا، انسان بنو اور اس جانور پنے سے نجات حاصل کرو۔ حکمرانوں کے لیے کوئی عورت، کوئی کھانا اتنا لذیذ نہیں ہوتا جتنی لذت حکمران کو آتی ہے اپنے دشمن کو جیل میں ڈالنے سے، زمین پہ لٹا دینے سے، ذلیل کرنے سے۔
ایک عام مزدور، اس کے لیے انتہائی لذت اچھا کھانا ہے، بچے کے لیے مٹھائی ہے، کھجور ہے، ٹافی ہے۔ ایک نوجوان کے لیے کیا ہے؟ لذتوں کے پیمانے اور معیار بدلتے جاتے ہیں۔ حکمران کی لذت جا کے رکتی ہے جب وہ اپنے مخالفین کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے اندر سے کہ اب پتہ چلا، اور نہیں جانتا کہ اس نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے جس نے اپنے متعلق کہا ہے کہ ما تسقط من ورقۃ، لوگو پتا درخت سے جدا نہیں ہوتا، اس کائنات میں کسی درخت کا کوئی ایک پتا نہیں جدا ہوتا، مگر ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہوتا ہے کہ کائنات میں کیا ہو رہا۔ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ چلے، اس نے کہا خیال رہے آپ کو، مطلب یہ تھا کہ یا تو تمہیں ملک سے نکال دوں گا، اس وقت ملک سے نکالتے تھے تو کہتے تھے حرمین شریفین چلے جائیں، یا پھر یہ تھا کہ کسی سے مروا دیتے تھے۔ تو سپاہی ساتھ آئے ان کے چھوڑنے، تو انہوں نے اپنے شیخ کو، جو ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے اپنی شیخ کی قبر میں پائنتی میں گاڑ دیا اور فرمایا جاؤ اور تغلق سے کہنا کہ جو کر سکتا ہو میرے ساتھ کرے، آئے میں دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ کا غضب حرکت میں آیا، مارا گیا یہ بادشاہ۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا غصہ اور کبر نافذ ہو جائے گا، وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کائنات میں من اشد منا قوہ، طاقت میں ہم سے زیادہ بڑھ کر کون ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ جس پروردگار نے انہیں پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، مرنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ اس غصے کو اور شہوت کو اور عقل کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ عقل کی بنا پر دوسروں کے مذاق اڑانا، بے وقوفوں کا حق مارنا، عورتوں کو بہلا پھسلا کے ان کی جائیداد کو ضبط کر لینا، بہنوں کو حصہ نہ دینا۔ وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے اسے شادی سے روک دینا، قرآن گود میں دے دینا کہ قرآن سے شادی کر لو، اور اس سارے فسق و فجور کو وہ بدترین مولوی ہے جو پھر کتاب و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، لوگوں جتنا دنیا میں حساب و کتاب ہوتا ہے، سب سے جلدی حساب لینے والے تو ہم خود ہی ہیں۔ لامتناہی مدت کے لیے جنت اور جہنم ہے، اس کے مقابلے میں 60 70 80 برس چیز ہی کیا ہیں، سب پتہ لگ جائے گا جب روح اس جسم کو چھوڑے گی کہ میں جانوروں کے ساتھ جا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہوں، یا جن سے میں محبت کرتا تھا ان کے ساتھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ابی بن کعب جب مر رہا تھا نا، رئیس المنافقین، تو اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، آپ نے فرمایا ابی میں تمہیں اسی لیے کہتا تھا نا کہ ان یہودیوں سے اتنی محبت نہ کرو، یہ دیکھو اب تمہارے کرتوت سامنے آ رہے ہیں۔ وہ ایسا بدبخت کہ اس وقت بھی بے ادبی سے بولا اور کہنے لگا میری جان نکل رہی ہے اور تمہیں ان چیزوں کی پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرمایا یا نہیں، ہمارے لیے فرمایا تھا کہ جن کی محبتیں تمہارے دلوں میں بسی ہوئی ہیں نا، تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس چولے میں جانا پسند کریں گے۔ ایک چولا لٹکا ہوا ہے، سور کی کھال ہے، ایک چولا لٹکا ہوا ہے، کتے کی کھال ہے، گڑ بجو کی کھال ہے، ایک ایسا ہے جو جبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ اپنی روح کو لے جا کر کیا پہنانا ہے یہ ہم نہیں فیصلہ کرتے۔